بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درود ثمرات کے فضائل و برکات۔ جو یہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ دنیاوی ثمرات، کامیابی، رزق سے نوازے گا، یعنی اسے ہر جگہ کامیابی ملے گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مصر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو سعید خیاط رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور وہ ہمیشہ اکیلے رہتے تھے، یعنی وہ ہمیشہ الگ تھلگ اکیلے رہتے تھے، محافل وغیرہ میں نہیں جاتے تھے، لوگوں سے میل جول بالکل بند تھا، لوگوں سے ملتے ملاتے نہیں تھے۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے انہیں حضرت ابن رفیق رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بہت کثرت سے آتے جاتے دیکھا۔ یعنی ویسے تو وہ لوگوں سے میل جول نہیں کرتے تھے، نہ ہی ملتے تھے، نہ ہی بات چیت کرتے تھے، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ لوگوں نے یہ نوٹس کیا کہ وہ حضرت ابن رفیق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت آنا جانا ان کا ہونے لگا ہے، کافی کثرت سے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا، یعنی معلوم کیا کہ آپ ان کے ہاں اتنا کیوں جاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابن رفیق کی مجلس میں جایا کرو، کیونکہ وہ مجھ پر اپنی مجلس میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ خزینہ درود، تو یعنی اگر کوئی شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امتی کی خبر رکھتے ہیں، اور اس درود پاک کو تو کثرت سے پڑھنے سے دین اور دنیا میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، رزق و مال و اسباب کی کثرت نصیب ہوتی ہے، اور سلامتی اور خیر و بھلائی عطا ہوتی ہے۔ دین و دنیا کے لیے اللہ عز و جل آپ کے لیے دین و دنیا کے ثمرات آپ کے نصیب میں بڑھا دیتا ہے۔ آئیے درود پاک سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد اوراق الزیتون و جمیع الثمار۔ اے اللہ، درود بھیج ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے زیتون کے پتے اور جتنے پھل ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی برکت نصیب فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔